بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اعلیٰ افسر نے فون کے ذریعے مہاراج کے اعلی کار سے کہا، ہم مہاراج سے ابھی ضروری گفتگو کرنا چاہتے ہیں، انہیں اطلاع دو، ہم سب یہاں ان کا منتظر ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مہاراج نے ایک جونیئر افسر کی زبان سے کہا، میں یہاں موجود ہوں۔ اعلیٰ افسر نے کہا، ہمیں خوشی ہے، آپ یاد کرتے ہی چلے آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو ایک شہزادے کی طرح رکھا ہے، وہ یہاں بہت خوش ہے۔ ہاں، بیٹے کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرتا رہتا ہوں، وہ خود کو یہاں قیدی نہیں سمجھ رہا ہے، خود کو مہمان سمجھ کر خوش رہتا ہے۔ پلیز آپ اپنے بیٹے کے لیے قیدی کا لفظ استعمال نہ کریں۔ جب تک آپ ہمارے کام آتے رہیں گے، آپ کا بیٹا امریکہ کا ایک معزز شہری بن کر رہے گا۔ میں اس سلسلے میں بحث نہیں کروں گا، آپ فرمائیں کس لیے مجھے یاد کیا ہے۔ وہ مہاراج کو بتانے لگا کہ کرگان کے جنوب میں سینکڑوں میل دور برفانی علاقے میں ایک 2 منزلہ عمارت ہے جہاں ایک میاں بیوی رہتے ہیں۔ وہاں پارس نے 10 افراد کو قتل کیا ہے اور اس عمارت میں گھس کر ان میاں بیوی کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے۔ شاید وہ ایک رات وہاں گزار کر کہیں چلا جائے گا، لیکن ایسی ویران جگہ اسے ایک مکان کی 4 دیواری میں گھیر کر ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ فرحاد کے بعد اس کے دونوں بیٹے درجنوں کرائے کے قاتلوں اور ان کے خفیہ ایجنٹوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ اعلیٰ افسر نے فون کے ذریعے پیری برٹن سے کہا، اپنی بیوی مسز رومی برٹن کی آواز فون پر سناؤ، مہاراج رومی کے دماغ میں رہ کر تمہارے تمام مسائل حل کریں گے۔ کچھ دیر بعد رومی کی آواز فون پر سنائی دی۔ مہاراج نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کے دماغ میں جا رہا ہوں، لیکن آپ کی طرف سے بھی مجھے پوری معلومات حاصل ہونی چاہیے کہ آپ پارس کے خلاف کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ اعلیٰ افسر نے کہا، وہاں کے وقت کے مطابق رات 3 بجے تک ہمارے گوریلے اور کمانڈوز وہاں پہنچ جائیں گے، وہ پارس کو وہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ مہاراج خیال خوانی کی پرواز کر کے رومی کے دماغ میں آیا، اسے مخاطب نہیں کیا، خاموشی سے وہاں کے تمام حالات معلوم کرنے لگا۔ اسے وہ تمام واقعات معلوم ہوئے کہ ازبکستان افغانستان کی سرحدی چوکی اور اس برفانی علاقے تک کتنے ہی کرائے کے قاتل، سراغر ساں اور خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس پھیلے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے علی تیمور کو ہلاک کرنا چاہا، وہ پیرس جا کر وہاں کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے موت کا فرشتہ بن گیا ہے، اور اب پارس اس برفانی علاقے میں ہے اور وہ بھی پوشیوان جیسے نامی گرامی قاتلوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ اب تک وہ کسی قاتل کے نشانے پر نہیں آیا ہے، لیکن اب امریکی اکابرین کو یقین ہے کہ ان کے گوریلے اور کمانڈوز اور پھر مہاراج کی ٹیلی پیتھی پارس کو وہاں سے زندہ نہیں جانے دے گی۔ مہاراج نے پوری تفصیل سے وہاں کے حالات معلوم کیے، پھر وہ پارس کے دماغ میں آ کر بولا، میں سوریہ راج عرف مہاراج ہوں۔ ہاں بولو، مجھ سے کوئی کام ہے؟ تم نے پاپا کے آخری دنوں میں ان سے وفاداری کی ہے، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں۔ بیٹے، تمہارے پاپا کے لیے دل روتا ہے، انہوں نے ایک بار میری جان بچائی اور کئی بار میرے اکلوتے بیٹے مہیش کو دشمنوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اب میرا فرض ہے کہ میں ان کے بیٹوں کے کام آتا رہوں۔ ابھی تم پیری برٹن کے مکان میں ہو اور امریکی اکابرین تمہیں ہلاک کرانے کے لیے گوریلوں اور کمانڈوز کی ٹیمیں بھیج رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہیں ٹریپ کروں۔ پارس نے پوچھا، کیا وہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کام کریں گے؟ ہاں، میرا بیٹا مہیش ان کی قید میں ہے، انہیں پورا یقین ہے کہ میں اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے تمہارے خلاف ان کا ساتھ دوں گا۔ پھر تو آپ بیٹے کی سلامتی چاہیں گے، تم بھی میرے بیٹے ہو، اس لیے تمہارے پاس آ کر تمہیں پیش آنے والے حالات سے آگاہ کر رہا ہوں اور تمہیں ایک ایسی راز کی بات بتا رہا ہوں جسے امریکی اکابرین نہیں جانتے ہیں۔ میں نے ایک نوجوان پر تنظیمی عمل کر کے اسے اپنا بیٹا مہیش بنا کر امریکہ بھیجا تھا، اور امریکی اکابرین بڑی خوش فہمی میں مبتلا رہ کر بہت خوش ہیں کہ انہوں نے مہیش کو قیدی بنا کر مجھے مجبور اور بے بس کر دیا ہے۔ آپ نے ایک ڈمی مہیش کو امریکہ میں قیدی بنا کر کیوں رکھا ہے اور ان کے سامنے مجبوری اور بے بسی کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مخالفت پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ الپا بھی اس ڈمی کو میرا سگا بیٹا مہیش سمجھ کر اسے اغوا کرانا اور اسے اپنی قید میں رکھ کر مجھے اپنا تابع دار بنانا چاہتی ہے۔ پھر تو آپ بڑی زبردست چال چل رہے ہیں۔ کیا آپ مجھے ان تمام حالات پر غور کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت دیں گے؟ ضرور، تم غور کرو، میں آدھے گھنٹے بعد آؤں گا۔ وہ پارس کے دماغ سے چلا گیا۔
ثانی خاموشی سے پارس کے اندر رہ کر تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر مہاراج کی بیان کی ہوئی تمام باتیں بتائیں۔ میں نے کہا میں مہاراج کے سلسلے میں بہت سی باتیں جانتا ہوں۔ میری ہلاکت کی خبر پھیلنے پر تمام دشمن خوش ہوتے رہے، صرف پورس کو صدمہ ہوا۔ مہاراج کو بھی افسوس ہوا، لیکن وہ میری طرح ٹیلی پیتھی کی دنیا پر چھا جانے کے لیے امریکہ سے گٹھ جوڑ کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اس کے بیٹے مہیش کو بھی ٹیلی پیتھی کا علم آ جائے۔ پھر اس کی عقل میں یہ بات آئی کہ بیٹا امریکہ جائے گا تو امریکی اکابرین اسے قیدی بنا کر اور ایک باپ کی کمزوری بنا کر اپنا تابع دار بنا لیں گے، لہذا اس نے ایک ڈمی مہیش کو امریکہ بھیج دیا۔ اب وہ ڈمی مہیش امریکہ میں قید ہے اور مہاراج یہ تماشا دیکھنے والا ہے کہ الپا بھی اس ڈمی کو اصلی مہیش سمجھ کر اغوا کرانے والی ہے تاکہ مہاراج کو اپنے قابو میں رکھ سکے۔ ثانی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاراج الپا امریکی اکابرین اور ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ ہاں، ابھی اس نے ہمیں اعتماد میں لینے کے لیے یہ راز بتا دیا ہے کہ امریکہ کی قید میں ایک ڈمی مہیش ہے۔ اس کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے مدد کرنے کے بہانے پارس کے اندر جاتے آتے رہنے کی آزادی رہے گی۔ اس برفانی علاقے میں کسی موقع پر پارس زخمی ہوگا تو مہاراج کو اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اپنا معمول اور تابع دار بنانے کا سنہری موقع مل جائے گا۔ یہ آستین کا سانپ بن کر رہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ابھی 10-15 منٹ کے اندر پارس کو ٹرانس میں لے کر اس کا لب و لہجہ بدل دو۔ میں ایسی تدبیر کرتا ہوں کہ اس کی سوچ کی لہریں میرے دماغ میں آیا کریں گی۔ پارس نے مہاراج کو آدھے گھنٹے بعد آنے کے لیے کہا۔ ثانی کے پاس اتنا وقت تھا، وہ پارس کا لب و لہجہ بدل سکتی تھی۔ میں نے آمنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے تمہاری عبادت میں مخل ہو رہا ہوں، پلیز فوراً پارس کی آواز اور لب و لہجے کو میرے دماغ میں نقش کر دو۔ آمنہ نے کہا آنکھیں بند کر کے پارس کا تصور کرو، پھر 1 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دو، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں نے یہی کیا۔ مہاراج آدھے گھنٹے بعد میرے دماغ میں آیا۔ اس کی سوچ کی لہروں نے پارس کے لب و لہجے کے مطابق اسے میرے اندر پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں تمہارے مقررہ وقت پر آ گیا ہوں اور تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس عمارت میں رہو گے تو دشمن تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے، یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن یہاں سے باہر نہیں جا سکوں گا۔ چاروں طرف گہری تاریکی ہے، جیسا کہ تمہیں معلوم ہوگا۔ عمارت کے چاروں طرف بارودی سرنگیں اور فولادی شکنجے ہیں۔ میں ایک پینسل ٹارچ کی روشنی میں ان کا سراغ نہیں لگا سکوں گا۔ ویسے تم میری مدد کر سکتے ہو، میری جان حاضر ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ ان میاں بیوی کے دماغوں میں جھانک کر معلوم کرتے رہو کہ موت کا جال کہاں کہاں بچھایا گیا ہے اور مجھے کن راستوں سے گزر کر اس عمارت سے دور چلا جانا چاہیے۔ میں ابھی ان کے دماغوں میں جھانک کر معلوم کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا بڑی مشکل ہے۔ دونوں میاں بیوی پیری برٹن اور رومی برٹن یوگا کے ماہر ہیں۔ ان دونوں نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لی تھی۔ میں نے انجان بن کر کہا مہاراج میں تو سمجھ رہا تھا کہ رومی شراب پیتی ہے، اس کے دماغ میں جگہ مل جائے گی۔ یہاں جو شراب کی بوتلیں ہیں وہ مہمانوں کے لیے رکھی گئی ہیں، رومی شراب نہیں پیتی ہے۔ مہاراج کا دوگلا پن صاف ظاہر ہو گیا۔ اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ میں رومی کے دماغ میں جاتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا تم ابھی جاؤ، مجھے کچھ سوچنے سمجھنے دو کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ چلا گیا۔ میں نے ثانی سے کہا یہاں رات کے 11 بج رہے ہیں، مجھ پر حملہ کرنے والے رات کے 3 بجے تک آئیں گے۔ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں مہاراج کے بیٹے مہیش کے دماغ میں پہنچاؤں گا۔ تم اس کے دماغ پر قبضہ جما کر ایسی جگہ لے جاؤ جہاں مہاراج نہ پہنچ سکے، پھر ایک نوجوان پر تنویمی عمل کر کے اسے مہیش بنا کر اسی جگہ پہنچا دو جہاں سے تم اصل مہیش کو لے جاؤ گی۔ ان کاموں سے نمٹ کر میرے پاس آؤ۔ ثانی میرے پاس آئی، میں نے اسے اصل مہیش کے دماغ میں پہنچا دیا۔ مہاراج امریکہ میں جس جونیئر افسر کو اعلی کار بنا کر اس کے ذریعے دوسرے اکابرین سے گفتگو کرتا تھا وہ آرمی ہیڈ کوارٹر میں رہتا تھا۔ میں مہاراج سے پہلے بھی ایک آدھ بار اس کے اندر جا چکا تھا۔ میں نے اس کے اندر پہنچ کر یہ معلوم کیا کہ وہ میجر کون ہے جو گریلوں اور کمانڈوز کی ٹیمیں کرگان کی طرف روانہ کر چکا ہے۔ میں جونیئر افسر کے ذریعے اس میجر کے دماغ میں پہنچا۔ وہ اکابرین سوچ
سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فرحاد کے بیٹے اس میجر تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ علی تیمور اور پارس ٹیلی پیتھی نہیں جانتے تھے۔ گوریلوں اور کمانڈوز کی ٹیمیں اپنے اپنے طور پر الگ ایکشن کے لیے الگ الگ ہتھیاروں میں روانہ ہوئی تھیں۔ ان میں سے ہر ٹیم کا ایک کمانڈر تھا۔ ان تمام کمانڈوز کا رابطہ اس میجر سے تھا اور وہ وائرلیس کے ذریعے اسے بتا رہے تھے کہ وہ کتنا فاصلہ طے کر چکے ہیں اور منزل تک پہنچنے کے لیے کتنا فاصلہ رہ گیا ہے۔ فوجی امریکی ہوں یا کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں سے اکثر شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں۔ پھر برفانی علاقوں میں تو شراب ان کے لیے لازمی ہو جاتی ہے۔ جتنے کمانڈر ابھی میجر سے رابطہ کر رہے تھے، میں ان سب کے دماغوں میں پہنچتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ثانی نے آ کر کہا، پاپا کام ہو چکا ہے، میں نے اصل مہیش کا لب و لہجہ بدل دیا ہے، پارس نے اسے لے جا کر دوسری جگہ قید کر دیا ہے، پھر میں نے دوسرے نوجوان پر ترمیمی عمل کر کے اصل مہیش کا لب و لہجہ اس کے دماغ میں نقش کر کے اسے اصل مہیش کی جگہ پہنچا دیا ہے۔ میں نے ثانی کو سمجھایا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ نیلما بن کر الپا کے پاس آئی۔ الپا نے ایک عورت کی آواز سن کر کہا، نیلما تم اس عورت کے اندر رہ کر باتیں کر سکتی ہو، میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی کیونکہ اپنی کھوئی ہوئی آتما شکتی کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ریاضت اور پوجا پاٹ میں مصروف رہتی ہوں۔ آج اس لیے مجبور ہو کر آئی ہوں کہ پورس کی طرح مہاراج بھی میرا دشمن ہے، میں اس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس کا اصل بیٹا مہیش ہندوستان میں ہے، وہ ایک ڈمی مہیش کے ذریعے امریکیوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ امریکہ میں رہنے والا مہیش ڈمی ہے؟ مہاراج نے اپنے بیٹے کا لب و لہجہ بدل دیا ہے تاکہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں نہ جا سکے، لیکن میرے پاس اس حد تک آتما شکتی ہے کہ میں کھرے اور کھوٹے کو پہچان لیتی ہوں۔ تم میرے دماغ میں آؤ، میں تمہیں اصل مہیش کے اندر پہنچا دوں گی۔ الپا ثانی کے دماغ میں آئی، اس نے اسے اپنے ڈمی مہیش کے پاس پہنچا دیا۔ اس میں اور امریکہ والے ڈمی مہیش میں یہ فرق تھا کہ مہاراج نے جو لب و لہجہ اپنے بیٹے کے دماغ میں نقش کیا تھا وہ ہندوستان میں رہنے والے مہیش کا لب و لہجہ بن گیا تھا۔ ثانی نے کہا، تم اسے اغوا کر کے کہیں چھپا دو، پھر مہاراج سے بولو کہ اس کا اصل بیٹا تمہارے پاس ہے تو تمہیں میری سچائی معلوم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر ثانی نے سانس روک لی۔ الپا اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ امریکہ میں جو مہیش تھا اس کا لہجہ ڈکا چھپا نہیں تھا۔ وہاں کے تمام اکابرین اور اونچی سوسائٹی کی لڑکیاں اس سے ملتی رہتی تھیں، لہذا اس کے دماغ میں آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ مہیش ایک امریکی رئیس اعظم کی ایک کاکٹیل پارٹی میں تھا۔ ایسے وقت میں نے 2 افراد کو اعلی کار بنایا، ایک کے ذریعے مین سوئچ کو آف کیا، دوسرے کے ذریعے ڈمی مہیش کو گولی مار دی۔ اسے مردہ دیکھ کر امریکی اکابرین کے ہوش اڑ گئے۔ مہاراج جیسا ٹیلی پیتھی جاننے والا اب اپنے بیٹے کی موت کا انتقام ان سے لینے والا تھا۔ ثانی نے نیلما بن کر مہاراج کو مخاطب کیا، مہاراج ادھیراج کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو؟ میں نیلما بول رہی ہوں۔ وہ بولا، اب تو تم کئی مہینوں کے بعد رابطہ کرتی ہو، آخر کہاں گم رہتی ہو، کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اب میں ان کے پاس جاتی ہوں جو خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں اور اپنی بدقسمتی سے بے خبر رہتے ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اپنے امریکی مہیش کے پاس جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثانی اس کے دماغ سے چلی گئی۔ مہاراج نے خیال خوانی کی پرواز کی، ڈمی مہیش کے دماغ میں پہنچنا چاہا، اس کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اس نے امریکی اکابرین کے دماغوں میں پہنچ کر معلوم کیا کہ وہاں ایک کاکٹیل پارٹی میں کسی نے اس کے بیٹے کو گولی مار دی ہے۔ اب وہ اپنا بیٹا تو نہیں تھا، لیکن اسے باپ بن کر ماتم کرنا اور غصہ دکھانا تھا۔ وہ فوج کے جونیئر افسر کے اندر رہ کر اس کے ذریعے گرجنے لگا، میں نے تمہارے کسی کام سے انکار نہیں کیا، اس کے باوجود تم لوگوں نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ میں تم لوگوں سے ایسا انتقام لوں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں مہاراج کا نام سن کر کان پکڑیں گی اور توبہ کریں گی۔ تمام اکابرین اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوششیں کرنے لگے، لیکن اس نے ایک سگے باپ کی طرح چیلنج کیا، تم لوگوں نے میری آئندہ نسل کو مار کر جو نقصان پہنچایا ہے، میں اس سے زیادہ نقصان تمہیں پہنچاؤں گا، تمہارے کسی مشن کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں جا رہا ہوں اور ابھی اینٹ کا جواب پتھر
پتھر سے دوں گا۔ وہ غصہ دکھا کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ پھر اس نے دماغ کو ٹھنڈا کیا، ویسے بھی نمائشی غصہ دکھا رہا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا، دنیا کی نظروں میں وہ میرا بیٹا تھا، اسے میرا بیٹا سمجھ کر گولی مارنے والا میرا کوئی دشمن ہوگا نہیں ہوگی، الپا ہی ایسی دشمنی کر سکتی ہے۔ وہ الپا کے دماغ میں آیا، وہ بولی میری اعلی کار کے پاس جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ وہ اس کی اعلی کار کے پاس آیا، وہ بولی اب تمہیں میری ضرورت پڑے گی اور تم دن رات میرے پاس آیا کرو گے۔ وہ گرج کر بولا، تم نے میرے بیٹے کو کسی اعلی کار کے ذریعے گولی ماری ہے، اب تم اسے مار کر کیا حاصل کرو گی؟ وہ ہنس کر بولی، کیوں بناسپتی غصہ دکھا رہے ہو؟ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور میرے پاس خیریت سے ہے۔ مہاراج اس بات پر ذرا چونک سا گیا، پھر بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ مہاراج میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم عقل سے پیدل ہو، تمہارا بیٹا میرے پاس ہے یا نہیں یہ تم چند سیکنڈ میں معلوم کر سکتے ہو۔ وہ فوراً ہی خیال خوانی کی پرواز کر کے اس ڈمی کے اندر پہنچا جسے ثانی نے اصل مہیش کا لب و لہجہ دیا تھا۔ وہ ایک تاریک کمرے میں ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا بیٹھا تھا۔ باپ نے تڑپ کر پوچھا، میرے بیٹے تم کہاں ہو؟ پتا جی آپ آ گئے ہیں، بھگوان کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں۔ تم کہاں ہو؟ اس جگہ کی نشاندہی کرو۔ میں نہیں جانتا کہاں ہوں، پتہ نہیں میں کتنی دیر کے لیے دماغی طور پر غائب ہو گیا تھا۔ جب دماغ حاضر ہوا تو میرے اندر ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ خود کو الپا کہہ رہی تھی اور مجھے چیلنج کر رہی تھی کہ مجھے یہاں سے میرا باپ بھی نہیں لے جا سکے گا۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ وہ آئندہ الپا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کیسے گڑ گڑاتا رہے گا۔ الپا ہو، مہاراج ہو، پیری بریٹن ہو یا امریکی اکابرین، سب میری حکمت عملی کی ڈور پر کٹھ پتلیوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ میری طرف آنے والے گوریلوں اور کمانڈوز کی ٹیموں کے تمام کمانڈر اپنے اپنے ہتھیاروں میں تھے اور میری مرضی کے مطابق اسلحے کی کیٹس سے ہینڈ گرنیڈ نکال کر ان کی پنیں دانتوں سے دبا کر نکال رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں زمین اور آسمان کے درمیان یکے بعد دیگرے طیاروں کے پرخچے زوردار دھماکوں سے اڑتے اور بکھرتے جا رہے تھے۔ اے موت، ازل سے آ رہی ہے مگر زندگی قیامت تک تجھ سے لڑتی رہے گی۔ کرگان کے ویران علاقے میں جہاں حد نظر تک برف ہی برف نظر آتی تھی، وہاں صرف ایک دو منزلہ عمارت تھی۔ میں نے بڑی دشواریوں سے وہاں تک پہنچ کر اس عمارت میں پناہ لی تھی۔ اس عمارت کے مکین پیری بریٹن اور اس کی بیوی رومی بریٹن تھے۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے بڑی قوت والے جنریٹر کے سوئچ کو آف کر دیا تھا تاکہ تہ خانے میں چھپا ہوا پیری بریٹن وہاں کی ٹی وی اسکرین پر مجھے نہ دیکھ سکے۔ پوری عمارت میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کیروسین لیمپ روشن کیا تھا۔ پیری بریٹن اتنا پراسرار تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو اور بیوی سے پہلے ساتھ رہنے والی عورتوں کو بھی کبھی تہ خانے کا چور دروازہ نہیں دکھایا تھا اور نہ مہمانوں میں سے کسی نے اس سے یہ راز پوچھا تھا۔ وہ جو حکم دیتا تھا اس پر اس کی بیوی رومی بریٹن سحر زدہ سی ہو کر عمل کرتی تھی، جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ پیری بریٹن ہپناٹزم جانتا ہے اور اس نے اپنی بیوی پر تنویمی عمل کیا ہے۔ وہ سب مجھے پارس سمجھ رہے تھے۔ جب میں اس مکان کے اندر تک پہنچ نہیں پایا تھا تب پیری بریٹن نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے $1,00,000 میں سودا کیا تھا۔ اس کی تمام باتیں میں رومی بریٹن کے دماغ میں رہ کر معلوم کرتا رہا تھا۔ مجھے ہلاک کرنے کے لیے پہلے 7 کرائے کے قاتل اور سراغر ساں ایک طیارے میں اور 4 ایک ہیلی کاپٹر میں آئے تھے۔ عمارت کے چاروں طرف موت کا سامان کیا گیا تھا اور بارودی سرنگ بچھائی گئی تھی۔ میں نے ان سب کو اسی بچھائے ہوئے موت کے جال میں ختم کر دیا تھا اور خود اس مکان کے اندر پہنچ کر جنریٹر کو بند کر کے ان دونوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے تھے۔ رومی بریٹن زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ پیری بریٹن تہ خانے میں کسی حد تک مطمئن تھا۔ وہ بہت بڑا بلیک میلر تھا۔ امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک کے اہم راز اس کے پاس محفوظ تھے۔ اس نے موبائل کے ذریعے جو امداد طلب کی تھی وہ ناکام رہی تھی۔ میں نے سب کو جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ اب امریکی فوج کے کمانڈوز اچھی خاصی تعداد میں آ رہے تھے۔ پیری بریٹن نے فوج کے میجر سے کہا تھا کہ بمباری کے ذریعے اس کی 2 منزلہ عمارت کو تباہ نہ کیا جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بمباری کے نتیجے میں تہ خانے کے اندر مارا جائے گا تو تمام ممالک کے اور ان کے اہم راز بھی جل کر خاک ہو جائیں گے۔ وہ تمام راز اس کے بھائی جیری بریٹن کے پاس محفوظ ہیں۔ اس کی موت امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ اس نے کہا تھا اپنے
تمام کمانڈو سے کہو میری عمارت سے 2 کلومیٹر دور رہیں، کیونکہ عمارت کے چاروں طرف موت کا جال بچھا ہوا ہے۔ کمانڈوز ڈیٹیکٹو آلات کے ذریعے بارودی سرنگ وغیرہ کا سراغ لگا کر میری عمارت میں آ سکتے ہیں۔ وہاں میری بیوی پارس کی موجودگی سے سہمی ہوئی ہے۔ پارس ایسے پراسرار طریقے سے وہاں موجود ہے کہ میری بیوی نے اب تک اس کی صورت نہیں دیکھی ہے۔ امریکی فوج کے میجر نے کہا، ہو سکتا ہے وہاں پارس کی موجودگی کا شبہ ہو، پارس خود موجود نہ ہو۔ پارس ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی موجودگی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ اس نے عمارت کے ایک حصے میں پہنچ کر جنریٹر کو بند کر کے پورے مکان میں اندھیرا کر دیا ہے۔ میں تہہ خانے میں مانیٹرز کے ذریعے اوپر اپنے مکان کے اندرونی حصے اور مکان کے اطراف کے بیرونی حصے دیکھ سکتا تھا۔ اس طرح کوئی چھپ کر یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ پارس نے میرے مانیٹرز بیکار کر دیے ہیں۔ میجر نے کہا، ٹھیک ہے، ہمارے کمانڈوز ڈیٹیکٹو آلات کے ذریعے بچتے ہوئے عمارت کے اندر پہنچ کر پارس کو فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ فرحاد کے بیٹے کی موت ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ میں اس امریکی فوج کے میجر کے اندر پہنچا ہوا تھا، ان کے تمام منصوبوں کو سمجھ رہا تھا۔ جب کئی کمانڈوز مختلف طیاروں میں بیٹھ کر آنے لگے تو میں نے معلوم کیا ہر طیارے کے کمانڈوز کا ایک ایک کمانڈر ہے۔ وہ کمانڈر عمارت کے اطراف پہنچنے کے بعد اپنے اپنے طور پر اپنے کمانڈوز کو لے کر اس عمارت میں مختلف راستوں سے داخل ہوں گے۔ ان کمانڈوز کا رابطہ فوج کے میجر سے تھا اور میجر کے ذریعے میں ان تمام کمانڈروں کے دماغ میں پہنچ چکا تھا۔ میں یہ پچھلے باب میں بیان کر چکا ہوں کہ میں نے ہر طیارے کے کمانڈر کے دماغ میں گھس کر انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی اپنی فوجی کٹ سے گرنیڈ نکال کر اس کی چابی دانتوں سے نکالیں، اور وہ ایسا کرتے گئے اور اپنے ہی کمانڈوز کو طیارے سمیت تباہ کرتے گئے۔